یاد رکھ لیں، دنیا کے تمام ترقی یافتہ معاشروں کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مضبوط معاشرے کی معیشت کو سنوارنے کے لیے، ترتیب دینے کے لیے محنت کش طبقے کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور ایک اسلامی معاشرے کے اندر محنت کی عظمت کا اعتراف ہر قدم کے اوپر کیا گیا ہے، بلکہ جو افراد محنت کے منکر ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا دور دور تک تعلق کوئی نہیں۔ انسان کی بنیادی ضروریات جو ہر حال میں پوری ہونی چاہیے، وہ پہلے نمبر پر غذا ہے، دوسرے نمبر پر اس کے رہنے کے لیے گھر ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کے گرمی اور سردی کا لباس ہے۔ یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں جس کو اس نے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اب ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پہلے نمبر پر اسلام نے مطالبہ کیا ہے کہ ہر فرد محنت کرے، اور محنت کے اندر جد و جہد کرے، اپنا کوئی نہ کوئی کسب معاش بنائے، محنت مزدوری کر کے اپنی یہ جو ضروریات زندگی ہیں جو ہر حال میں پوری ہونی چاہیے، ان کو پورا کرے۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اس سے پچھلی آیت کریمہ مشہور آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنے کام کاج چھوڑ کر مسجدوں کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ چکو، نماز سے جب تم فارغ ہو جاؤ، نماز تم نے پڑھ لی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر تم زمین کے اوپر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہاں پر وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا کسب معاش کرو، اپنا روزگار تلاش کرنے کے لیے محنت کرو، روزگار حاصل کرنے کے لیے مزدوری کرو، تاکہ تمہارے گھر کی جو ضروریات ہیں جو ہر حال میں پوری ہونی چاہیے، غذا، رہائش، لباس وغیرہ، یہ پوری ہو سکے۔ اس کے لیے تم نے محنت کرنی ہے، اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ اگر بندہ اللہ کا فضل تلاش نہیں کر رہا، محنت مزدوری یا اپنا کوئی روزگار نہیں حاصل کر رہا، تو ایسے بندوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ تلاش رزق میں ایک جگہ پہ بیٹھ جائے اور وہاں پہ بیٹھ کے دعا کرے یا اللہ مجھے رزق دے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ بات کسی کو زیب نہیں دیتی، مسجد میں بیٹھ جائے یا گھر بیٹھ جائے اور کہے جی مجھے اللہ یہاں بیٹھے رزق دے، یہاں پہ بیٹھے میری ضروریات پوری ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ کسی مسلمان کے شان کے لائق نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ آسمان سے سونا اور چاندی نہیں اترتا، یہ محنت کرنی ہی پڑے گی، مزدوری، کسب معاش، کوئی نہ کوئی ملازمت، کوئی نہ کوئی روزگار حاصل کرنے کا طریقہ کار اختیار کرنا ہی پڑے گا، پھر جا کے وہ بندہ اپنا روزگار، اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ وگرنہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے حضرت عمر فرماتے یہ دعائیں کرتا رہے تو فرماتے پھر سن لو آسمان سے سونا اور چاندی نہیں اترے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا روزی حاصل کرنے کے لیے حلال اور جائز ذرائع اختیار کرنا یہ بھی دوسرے فرضوں کی طرح ایک فرض ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض ہے،
زکوٰۃ ادا کرتے ہیں فرض ہے، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح دوسرے فرائض ہیں نا جن کو تم ادا کرتے ہو، اسی طرح حلال اور جائز طریقے کے ساتھ روزی حاصل کرنا یہ بھی ایک فرض ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تم کھاتے ہو، جو چیز بھی تم کھاتے ہو، اس میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتے ہو۔ اسلام نے دیکھیں محنت پر، مزدوری پر، کسب معاش حاصل کرنے کے اوپر سارا زور دیا ہے کہ کوئی بندہ فارغ نہ بیٹھے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے محنت مزدوری کرے تاکہ اس کی ضروریات، جو بنیادی ضروریات وہ پوری ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھے کتنا پسند کیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاعر کو سنا، ایک شاعر تھا، اس کو سنا اور وہ شعر پڑھ رہا تھا۔ ان شعروں کا ترجمہ یہ تھا، وہ کہہ رہا تھا میری نیند کس قدر آرام دہ اور میٹھی ہے، اور اس میں کتنا سرور پیدا ہوتا ہے جب میں سارے دن کی محنت مشقت کے بعد چور چور ہو جاتا ہوں۔ اب وہ شاعر یہ شعر پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر اس کے ان شعروں کو پسند کیا اور دوسرے نمبر پر اس سے ملاقات کرنے کو پسند کیا، کیونکہ وہ محنت کی عظمت کے اوپر اشعار پڑھ رہا تھا، محنت کی عظمت کو بیان کر رہا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے رزق کی جد و جہد کے بغیر نیند اور آرام کا نام نہ لو۔ فجر کی نماز پڑھ لی رات سونے کے لیے، اور دن اللہ نے معاش کے لیے بنایا ہے، دن اللہ نے محنت اور مزدوری کرنے کے لیے بنایا۔ ہم ساری رات جاگتے ہیں اور صبح سوتے ہیں، حالانکہ رات سونے کے لیے اور دن اللہ پاک نے کسب کے لیے بنایا ہے کہ اس میں مزدوری کی جائے، محنت کی جائے، کوئی بھی اپنا کام کاج کیا جائے تاکہ آپ کے گھر کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کون سی روزی ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزی جو مزدور اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے۔ اب شاید اس کے اندر ہمارے لوگوں کے سامنے صرف یہی آ رہا ہو کہ ایک بندہ مستریوں کے ساتھ کام کرتا ہے، پتہ نہیں وہ ہے، ایک بندہ جناب کسی فیکٹری میں کام کر رہا وہ ہے۔ یاد رکھ لیں اس سے مراد ہر وہ بندہ ہے جو ہاتھوں کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اس سے وہ مزدور مراد ہے جو بلڈنگیں بنا رہا ہے، یا اس سے وہ مزدور مراد ہے جو فیکٹری کے اندر کام کر رہا ہے، نہیں، بلکہ جس کا بھی جو بھی کام ہے، اگر کوئی جناب ریڑھی لگائی ہے کسی نے اور وہ ریڑھی کے اوپر جناب پھل بیچ رہا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اگر کوئی سائیکل کے اوپر کوئی چیز بیچ رہا ہے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اگر کوئی پلاسٹک کے برتن ریڑھی کے اوپر بیچ رہا ہے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اگر کوئی تندور کے اوپر روٹی لگا رہا ہے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اگر کوئی کسی دکان کے اوپر بیٹھ کے سودا دے رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اگر کوئی زراعت کھیتی باڑی کا کام کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس سے مراد صرف وہ نہیں ہے کہ جو بلڈنگیں بنا رہے ہیں یا جناب دابڑے اٹھا رہے ہیں، صرف وہ نہیں، بلکہ جو بھی کسی اپنے شعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے ہاتھ کام کر رہے ہیں، اس کا پاؤں کام کر رہا ہے، اس کا دماغ چل رہا ہے، وہ اپنے وقت کو صرف کر رہا ہے، وہ اپنا وقت لگا رہا ہے، وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے خالص روزی جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، فرمایا وہ روزی ہے جو مزدور اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے۔ آپ اسلامی معاشرے میں مزدور کی مزدوری اور محنت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انہوں نے نہ صرف محنت کی بلکہ ان کی روزگاری کا ذریعہ بھی محنت مزدوری تھا۔ اللہ کے نبی ان کی بات کر رہا ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام زیرہ بناتے تھے۔ اب لوہے کی زیرہ بنانا، وہ جو جنگی لباس ہوتا تھا، یہ کوئی آسان کام تھوڑا ہے، محنت ہوتی ہے اس کے اندر، لوہے کو جناب کوٹ کے اس کو گرم کر کے پھر اس کی زیریں بنتی تھی، محنت تھی، مزدوری تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے، وہ زمینوں کے اوپر فصلیں ہل چلاتے، کاشتکاری کرتے، فصلیں بوتے، آدم علیہ السلام کا یہ کام تھا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے، کپڑے سلائی کا کام کرتے، یہ ان کا شعبہ تھا، ان کے روزگار کا یہ ذریعہ تھا۔ ظاہری بات ہے اس میں بھی ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، اس میں دماغ بھی چلتا ہے، بندہ تھکتا بھی ہے، محنت ہوتی ہے، یہ بھی مزدوری ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کا تو ذکر ہے نا قرآن کے اندر، جب وہ مدین سے نکل کے گئے، مدین کی طرف گئے تھے مصر سے نکل کے، تو 10 سال انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی تھی، 10 سال۔
اور حضرت نوح علیہ السلام یہ بڑی کا پیشہ تھا ان کا، لکڑی کا کام کرتے تھے. اب لکڑی کا کام کرنے والا وہ بھی محنت کرتا ہے، اس کا بھی دماغ چلتا ہے، ہاتھ کام کرتے ہیں، پاؤں کام کرتے ہیں، سارا دن کھڑے ہو کے کام کرنا، ادھر جا کے کام کرنا، یہ بھی محنت ہے، یہ بھی مزدوری ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف مستری کے ساتھ جو دابڑا اٹھاتا ہے اکیلا وہ مزدور نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے بھی شعبے ہیں، چاہے کوئی ورک شاپ میں ٹریکٹروں کا کام کر رہا ہے، چاہے موٹر سائیکل مکینک ہے، چاہے گاڑی مکینک ہے، کوئی بھی کسی بھی شعبے کے ساتھ ہے وہ محنت کر رہا ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے خالص اور سب سے پسندیدہ مزدوری، سب سے پسندیدہ پیسہ کمائی وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ سب انسان برابر نہیں، لیکن ایک دوسرے کے اوپر جو ترجیح ملی ہے نا ہمیں کہ وہ اچھا ہے وہ نہیں اچھا، یہ ترجیح صرف ایک بنیاد کے اوپر ہے. وہ کون سی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے اس کو قرآن نے، اللہ نے اتنا زیادہ اچھا کہا. بہتری کا معیار تقویٰ ہے، نہ ذات بہتری کی ہم نے تو آج کل بنا دی نا ذاتیں، جناب فلاں ذات ہے تو وہ سب سے اعلیٰ ہے، فلاں ذات ہے وہ سب سے کمتر ہے، فلاں ذات ہے وہ اس سے اوپر ہے. یہ ساری ہماری بنائی ہوئی باتیں. اسلام نے ایسی چیز ہمارے اندر کوئی داخل نہیں کی. اسلام نے نہیں کہا جی جناب فلاں برادری ہے اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، دوسری برادری ہے اس کا مرتبہ اس سے نیچا. اسلام نے کسی جگہ بھی نہیں کہا. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن کے اندر اللہ نے ایک ہی معیار بیان کیا ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا اللہ کے ہاں بہتر وہ ہے جو تقوی میں سب سے اچھا ہے. جس کا تقوی زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر بھی زیادہ ہے. تقوی کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو بہتر کہا گیا. جس طرح انسان برابر نہیں، اسی طرح یاد رکھ لیں کوئی بھی شعبہ ہے، کوئی بھی پیشہ ہے وہ ماڑا نہیں. جس طرح ہمارے ہاں موچی کے شعبے کو ماڑا سمجھتے ہیں، بھائی وہ تو بڑا اچھا انسان ہے موچی، جو جناب گرمی کے موسم میں بھی اپنے اوپر تھوڑا سا کپڑا لگا کے محنت اور مزدوری کر کے حلال رزق کما رہا ہے. یہ کوئی بھی پیشہ برا نہیں، کوئی بھی کام اگر کوئی چادریں بنا رہا ہے، اگر کوئی کوٹ بنا رہا ہے، اگر کوئی اور کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بھی شعبہ برا نہیں. اسلام نے کسی پیشے کو بھی برا نہیں کہا. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ادریس علیہ السلام درزیوں کا کام کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی پیشہ اگر بندہ اختیار کرے تو وہ برا نہیں. سائیکل کے اوپر کوئی چیز بیچنا، ریڑھی محلے کے اوپر لگا کے سبزی بیچنا، کوئی بھی شعبہ برا نہیں. اسلام نے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے، اسلام نے اس کے مقام کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اور اپنے خاندان کے لیے روزی حاصل کرنے کی کوشش ایمانداری سے کرو. بس اسلام نے یہ کہا ایمانداری سے کرو، آگے اس کا انعام کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمانداری سے اپنے لیے روزی حاصل کرنا یہ جہاد کرنے کے برابر ہے. جہاد کرنے کے برابر کہا گیا ایمانداری سے روزی کمانے والے بندے کو. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک محنت کش، ایک مزدور، سارا دن اس نے کام کیا، سارا دن اس نے محنت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھک کے شام کو وہ اپنے گھر میں آتا ہے، اپنی روزی لاتا ہے، حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو اعلیٰ درجہ عطا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے جناب ایمانداری سے روزی کمائی. اس نے کسی کا گلا نہیں کاٹا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، اس نے فراڈ نہیں کیا، دو نمبری نہیں کی، ایمانداری کے ساتھ اس نے روزی کمائی. اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کتنا بڑا انعام ہے روزی کمانا کسی بھی پیشے سے. انعام دیکھیں پہلے نمبر پہ فرمایا جہاد کرنے کے برابر، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ سارے گناہ معاف. اور ہم میں سے کئی بندے ایسے ہیں وہ توکل کا سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ پر صحیح توکل کرو، وہ تمہیں روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے. پرندے صبح کے وقت روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور جب واپسی اپنے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں تو ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ توکل ہے اللہ پر، ہم بھی اللہ پر توکل کرتے ہیں. یہ کوئی توکل نہیں ہے. پرندے نکل تو رہے ہیں نا روزی لینے کے لیے. اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے کہیں جی توکل اللہ پہ کرو، بس توکل کرو جی اللہ کے اوپر، اللہ خود روزی دے گا، اللہ خود ہمارے لیے جناب آسمان سے سارا راشن پانی اتار دے گا، تو اس طرح نہیں ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا جی اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے یا مسجد میں بیٹھ جائے اور بیٹھ کے کہے جی میں کوئی کام نہیں کروں گا، میرا اللہ کے اوپر توکل ہے،
تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے وہ بندہ اللہ کی صفات الہی سے کتنا جاہل ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں گھر بیٹھا رہوں، کام کاج کوئی بھی نہ کروں، محنت مزدوری نہ کروں، اللہ خود ہی روزی دے گا۔ فرماتے ہیں وہ اللہ کی صفات الہی سے جاہل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری روزی اللہ نے میرے نیزے کے سائے کے نیچے رکھی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ایسے توکل نہیں، ہم نے توکل کا مفہوم غلط لیا ہے۔ توکل کا جو مفہوم جو ہمارے ذہن میں توکل چلتا ہے نا کہ یہ توکل ہے، توکل وہ نہیں ہے۔ توکل کہتے ہیں کسی کام کی تکمیل کے لیے جو ضروری تدابیر ہے، جو لازمی اسباب اللہ نے پیدا کی ان کو اختیار کرے، ان کو اختیار کرنے کے بعد پھر توقع رکھنا توکل ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے چھت کے اوپر جانا ہے، اب ادھر مسجد میں بیٹھ کے توکل کرے جی یا اللہ مجھے چھت پہ پہنچا، پہنچ جائے گا؟ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو سبب اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ جو اللہ نے ایک سبب بنایا ہے نا سیڑھی والا، اس کو وہ سبب اختیار کرنا پڑے گا، اٹھ کے جائے گا سیڑھیوں تک، سیڑھیوں پہ چڑھ کے پھر چھت کے اوپر جائے گا۔ یہ ایک سبب ہے جو اللہ نے اس دنیا میں بنایا ہے۔ اب اس سبب کو اختیار کرنے کے بعد توکل اللہ کے اوپر کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس ڈائریکٹ بیٹھ جائے اور کہے جی میرا اللہ کے اوپر توکل ہے۔ اس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آیا مسجد میں، اونٹ ساتھ لے کے آیا، اس نے اونٹ ایسے ہی باہر چھوڑ دیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد باہر آیا تو اونٹ ہی کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کے اوپر آیا تھا اور میں نماز پڑھنے چلا گیا، میں نے باہر کہا اونٹ اللہ کے حوالے، اب میں باہر آیا ہوں تو اونٹ ہی کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے غلط کیا، آپ کا کام تھا پہلے اس کی ٹانگ باندھتے، ٹانگ باندھنے کے بعد پھر اللہ کے اوپر توکل کرتے، اور تم نے ایسے ہی چھوڑ کے توکل اللہ کے اوپر کیا، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ پہلے سبب کو اختیار کرنا، پہلے سبب جو اللہ نے بنائے ہیں وہ اختیار کرنا، اور پھر اس کے بعد جناب اللہ کے اوپر توکل کرنا، اس کو کہتے ہیں توکل۔ محنت اور مزدوری کے اندر عظمت رکھی کہ بندہ محنت کرے، ہر دروازے پہ جا کے صدا لگانا، دوسری کی جیبوں کے اوپر نظر رکھ کے اپنی زندگی گزارنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت منع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی ایسے بندے کو روزگار مہیا کرے گا جو بھیک مانگ رہا ہے، ایسے بندے کو روزگار مہیا کرے گا جو بھیک مانگ رہا ہے، اس کی بھیک چھڑوا دے اور اس کو روزگار مہیا کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ بھیک چھڑانے کا دیکھے ذریعہ بتایا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، محنت کرنی، مزدوری کرنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا جو شخص بھیک مانگے گا وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ یہ آج کل جو بھیک زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر مانگی جا رہی ہے نا، اس میں بھی ہم بھی جرمدار ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں کہ یہ اہل بھی ہے یا نہیں، ہم نے دیکھا جناب کوئی عورت پھٹے پرانے کپڑے پہنے، پکڑ کے اس کو جناب 100 روپیہ دے دیا، 50 روپے دے دیا، ہم خود اس کو بھیک کی طرف لگا رہے ہیں، حالانکہ پچھلے معاملات ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ حالانکہ اس ادھر سے یہ ذہن میں لے کے آئیں اگر آپ نے خرچ کرنا ہے تو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، آپ کے گلی محلہ نہیں ہے، آپ کے دوست احباب نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میری گلی میں غریب کون ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ میرے محلے میں غریب کون ہے، آپ اس کو جا کے دیں بجائے اس کے جس کو جانتے بھی نہیں، ان کے جناب بھیک کے دروازے اور کھولے جا رہے ہیں، وہ اگلے دن جناب 50 جگہوں پہ اور مانگ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بھیک مانگنے والا اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ دینے والا، اور نیچے والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ مانگنے والا۔ فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، اوپر والے ہاتھ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر آؤ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، ہمیشہ دینے والے بنو، مانگنے والے نہ بنو۔ اسلام نے یہ مزدوری، روزگار، معاش، اس کو حاصل کرنے کے اوپر زور دیا۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مزدوروں کو کیسے عزت دی، کیسا ان کا مقام اور کیسا مرتبہ، آپ اندازہ کریں، آپ احادیث پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف ایک شخص ہے جس کے ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ مزدور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، انہوں نے آ کے سلام لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ پکڑا تو دیکھا ہاتھ کے اوپر چھالے بنے ہوئے تھے، ہاتھ کے اوپر چھالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا جی یہ چھالے کیسے بن گئے، آپ کے ہاتھ کے اوپر چھالے کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، والدین کے لیے محنت کرتا ہوں، کئی چلاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محنت مزدوری کر کر کے میرے ہاتھ کے اوپر چھالے بنے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور قیامت تک کے لیے امت کو پیغام دیا کہ مزدوری کرنا ایسا شعبہ ہے, اس کی ایسی عظمت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے ہاتھ کو چوما. اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. ایک نوجوان گزرا, بڑا صحت مند, بڑا بہادر, بڑی طاقت اس کے اندر. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ اس نوجوان کی جوانی اللہ کے رستے میں گزرتی, اس کو جو بہادری اللہ نے دی, اتنا صحت مند, اتنا تندرست, اتنا قوی, کاش اس کی جوانی, اس کی بہادری اللہ کے رستے میں گزرتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بندہ اپنی بیوی بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے, اگر یہ بندہ اپنے والدین کے لیے روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ اللہ کے رستے میں ہی, یہ بندہ اللہ کے رستے میں. مزدور کام کاج کرنے والا یہ مت سوچا کرے, بلکہ اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کام کاج کر رہا ہوں, اللہ کے رستے میں لگا ہوا ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کسی حالت میں مجھے جان دینا سب سے زیادہ پسند ہے نا, تو وہ یہ حالت ہے کہ میں محنت مزدوری کرتے ہوئے کسی پہاڑی سے گزر رہا ہوں اور وہاں پہ مجھے موت آ جائے. فرماتے جہاد فی سبیل اللہ کے بعد مجھے سب سے زیادہ اس حالت میں مرنا پسند ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں, میں مزدوری کر رہا ہوں اور اسی حالت میں مجھے موت آ جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے, اس کو کہا جی آپ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں سارا دن عبادت کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا تم عبادت کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے, وہ نظام کیسے چلتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا بھائی کما کے لاتا ہے, وہ لا کے مجھے بھی دیتا ہے, آپ بھی کھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عبادت تم نہیں کر رہے, عبادت تمہارا بھائی کر رہا ہے. میں تم عبادت نہیں کر رہے, پھر عبادت تمہارا بھائی کر رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مجلس سے گزر ہوا تو لوگ ایک نوجوان کی تعریف کر رہے تھے, ایک بندے کی تعریف, اس کے نمازوں کی, روزوں کی تعریف کر رہے تھے. بڑا نمازی ہے, بڑے روزے رکھتا ہے, سارا دن مسجد میں رہتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے. لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی تم تعریف کر رہے ہو اس کی ضرورت کون پوری کرتا ہے؟ اس کے غذا, گھر, لباس, یہ جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں اس کو کون پورا کرتا ہے؟ جس کی تم تعریف کر رہے ہو کہ بڑا نمازی ہے, بڑا روزے رکھتا ہے, بڑا اللہ کرتا ہے, اس کی ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہم اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں, فرمایا تم سب اس سے بڑھ کے عبادت گزار. فرمایا وہ نہیں, تم عبادت گزار ہو. اصحاب صفہ یہ وہ صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے علم دین حاصل کرتے تھے. اس کائنات میں سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبوی کے اندر قائم ہوا, سب سے پہلا مدرسہ, وہ مدرسہ مسجد نبوی کے اندر. آج بھی آپ جائیں تو وہاں اس کا نشان ہے, وہاں اس کی علامت ہے, اس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے. یہ وہ مدرسہ ہے جو اسلام جب شروع ہوا سب سے پہلا مدرسہ قائم ہوا. اور قائم کہاں پر ہوا؟ مسجد نبوی کے اندر قائم ہوا. وہاں پہ جو اصحاب صفہ پڑھتے تھے ان کی خودداری دیکھیں, وہ صبح جاتے اور اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے لاتے, خود بھی کھاتے اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت مزدوری, اس کی عظمت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, یہ ایک یہودی کے ہاں کھیتوں میں مزدوری کرتے تھے. مزدوری کیا کرتے تھے؟ پانی نکالتے تھے کنویں سے اور پانی نکال کے فصلوں کو لگاتے. سارا دن محنت مزدوری کر کے شام کو تھک کے چور چور ہو کے پھر اپنے گھر کے اندر روزی لے کے جاتے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے امام حسن کو وصیت کی. آپ فرمانے لگے خودداری کی زندگی کو اختیار کرنا. خودداری کہتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا, لوگوں کی جیبوں کے اوپر نظر نہ رکھنا. فرماتے تھے خودداری کی زندگی کو اختیار کرنا اور مایوسی کی تلخی سہ لینا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے. اور آگے حضرت علی نے حضرت حسن سے فرمایا عزت کے ساتھ مزدوری کرنا, عزت کے ساتھ مزدوری کر لینا بدکاری میں گری ہوئی دولت سے بہتر ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام اپنی زندگی کے دوران, اپنے زمانے کے دوران لوگوں کو مانگنے سے روکنے کا اور ان کے روزگار کرنے کا لوگوں کو حکم دیا. ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مانگ کیوں رہے ہو؟
اس نے کہا جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، اس لیے مانگ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز گھر نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ایک کمبل ہے، آدھا نیچے بچھاتا ہوں، آدھا اوپر لیتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کمبل بھی لے کے آؤ اور وہ پیالہ بھی لے کے آؤ۔ آپ نے وہ کمبل منگوایا، پیالہ منگوایا، اور وہاں پر بیٹھے صحابہ میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جی 1 درہم کا خریدوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ کم ہے۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جی 2 درہم کے بدلے خریدوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمبل اور پیالہ اس کو دیا، 2 درہم لیے۔ اب وہ جو مانگنے والا تھا اس کو 2 درہم پکڑائے، فرمایا 1 درہم کا کھانا لے جاؤ گھر اور 1 درہم کا کلاڑا لے کے آؤ۔ اب وہ کلاڑا لے کے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کلاڑے کے اندر دستی لگائی، اس کو کلاڑا پکڑایا اور فرمایا جو کلاڑا لے جاؤ اور 15 دن تم نے مجھے ادھر نظر نہیں آنا۔ فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو، ان کو بیچو اور اپنے گھر کا نظام چلاؤ۔ اب وہ بندہ 15 دنوں کے بعد آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جی کیسا تمہارا کام، جس کام پہ تم کو؟ اس نے کہا جی میرا کام اتنا اچھا ہے، میں نے گھر کا سارا سامان بھی بنا لیا ہے اور اس وقت 10 درہم میری جیب کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت مزدوری اس کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزدوروں کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ جو مزدور مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، سارا دن بھر جسمانی کام کرتے ہیں، ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، دماغی کام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں جو آدمی اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب نے بکریاں چرائی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، میں نے بھی چند قراتوں کے بدلے اہل مکہ کی بکریوں کو چرایا ہے۔ اور ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی محنت کی کمائی یہ ساری کمائیوں سے سب سے پاکیزہ کمائی۔ اسلام نے مزدوروں کو پھر حقوق بھی دیے۔ آپ پچھلی ساری تاریخ پڑھ کے دیکھیں مزدوروں کے ساتھ کس کس طرح کے ظلم کیے جاتے تھے، کیسی کیسی زیادتی کی جاتی تھی، کیسے کیسے ظلم و ستم مزدوروں کے اوپر کیے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، جانوروں سے بھی بدتر مزدور تھا۔ ایک شخص کو کسی نے اجرت پر رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، اسلام سے پہلے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے مجھے اجرت پہ رکھا، میں جا رہا تھا، اونٹ میرے ساتھ تھے، میرا مالک میرے ساتھ تھا، تو راستے میں ایک بندے سے رسیاں لی اونٹ کو باندھنے کے لیے، اونٹوں کو باندھنے کے لیے۔ اس نے رسیاں دے دی، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، میں نے سارے اونٹ باندھ دیے، رسیاں ختم ہو گئیں، ایک اونٹ نہیں باندھا گیا، وہ میں نے کھلا چھوڑ دیا۔ میرا مالک آیا، اس نے کہا جی وہ اونٹ کیوں نہیں باندھا؟ میں نے کہا جی رسی کوئی نہیں، رسیاں ختم ہو گئیں، رسی لا کے دیں۔ اب وہ بندہ کہتا ہے مجھے میرے مالک نے اتنا مارا کہ میری حالت بگڑ گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مالک نے اتنا مارا کہ وہ بندہ مر گیا۔ یہ تھی حالت مزدوروں کی، یہ حلیہ تھا مزدوروں کا اسلام سے پہلے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے جو حقوق مزدور کو دیے، جو حق مزدور کو دیے، اس کائنات میں کوئی بھی نہیں دے سکا، چاہے جتنا بھی ترقی یافتہ ملک کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بھی امیر ملک کیوں نہ ہو، جو حقوق اسلام نے مزدور کے دیے کوئی بھی نہیں دے سکا۔ کون سا حق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملازم مزدور تمہارے بھائی ہیں۔ پہلے نمبر پہ کیا کہا؟ ملازم اور مزدور تمہارے بھائی ہیں۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم نے کیا کرنا ہے؟ جو خود کھانا ہے وہ ان کو کھلانا ہے۔ دیا جی کسی نے ایسا حق؟ آج تک پوری روئے زمین کے اوپر کوئی ترقی یافتہ ملک آئے، کوئی بھی ترقی یافتہ تنظیم آئے، وہ آ کے علل اعلان بتائے کہ ہم نے مزدور کو اس طرح کے حقوق دیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا خود کھانا ہے ویسا تم نے ان کو کھلانا ہے۔ آج دیکھیں فیکٹریوں کے مالک، کیا انہوں نے کبھی اس بات کے اوپر غور و فکر کی کہ ان کی فیکٹری چل کس طرح رہی ہے؟ حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ بھی اس مزدور کی کمائی کھا رہے ہیں۔ اگر مزدور فیکٹری کے اندر کام نہ کرے، مل کے اندر کام نہ کرے تو اس کی مل کیسے چلے؟ اس مالک کی، اس چودھری کی، اس سیٹ کی فیکٹری کیسے چلے؟ لیکن وہ مزدور کام کر رہا ہے اور اس کا گلا دبایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حق بیان کیا، فرمایا جو خود کھانا ہے وہ ان کو کھلانا ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا جو تم نے خود پہننا ہے وہ مزدور کو پہنانا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزدور غلام ملازم کے ساتھ جا رہے تھے اور سرخ رنگ کی چادر اوپر لی ہوئی تھی۔ ایک چادر انہوں نے لی
اور ایک چادر ان کے مزدور نے لی. لوگوں نے کہا جی یہ آپ کا مزدور ہے, آپ نے ایک چادر ان کے اوپر پہنا دی, ایک خود لی, ان کے اوپر سے اتروائیں, یہ تو مزدور ہے, تاکہ پتہ چلے مالک کون مزدور کون. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے وہ پہلے زمانہ جاہلیت تھا جب ہم اس طرح کرتے تھے, لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارا بھائی کہا ہے اور فرمایا جس طرح خود کھانا ہے ان کو کھلانا ہے اور جس طرح کا خود پینا ہے ان کو پہنانا ہے. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے ایسا سخت کام نہیں لینا جو ان کی پہنچ سے باہر ہو. یہ بھی حق بیان کیا, فرمایا اگر سخت کام لینا چاہتے ہو اس سے تو پھر اس طرح کرو تم بھی اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جاؤ, وہ بھی کرے اور تم ہی ساتھ مل کر کرو تاکہ اس کے اوپر بوجھ نہ بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر مزدور کی عزت افزائی کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا جتنی عزت افزائی تم اپنی اولاد کی کرتے ہو اتنی اپنے مزدور کی کرنی. اور پھر فرمایا وہی ان کو کھلانا ہے جو تم کھاتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کے خود وضو کرتے تھے, حالانکہ اتنے غلام تھے ان کے پاس, ملازم اتنے مزدور ان کے پاس تھے. کسی نے کہا جی ایک آدھے مزدور کو ملازم کو اٹھا لیا کریں, وہ آپ کو وضو کروا دیا کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں, کیونکہ رات ان کے آرام کے لیے, رات ان کے آرام کے لیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزدور کو عزت دی, مزدور کے حقوق کو بیان کیا, اور آج تک اس کائنات میں کوئی بھی تنظیم, کوئی بھی ترقی یافتہ ملک ہو وہ مزدور کو وہ حقوق نہیں دے سکا جو اسلام نے حقوق دیے. اسلام نے ایک جملے کے اندر ہی جو خود کھانا ہے وہ ان کو کھلانا ہے, جو خود پینا ہے ان کو پلانا ہے, اور جو خود پہننا ہے ان کو پہنانا ہے. یہ اسلام نے ایک جملے کے اندر مزدور کے حقوق کو بیان کیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بڑے غریبوں مزدوروں کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا, اور فرمانے لگے اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو جو بندہ مزدوروں کے ساتھ کھانا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے. یہ اسلام نے مزدوروں کو